السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم لوگ مطالعہ پاکستان کا پیج نمبر 27 ٹو 32 پڑھنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 27 پہ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت. اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے بی اے کی شرط. یہ کویشچن نمبر 10 شارٹ کا آنسر بھی ہے. اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے. جنرل مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا. پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا. یہاں تک جو 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں یہ ہمارے کویشچن نمبر 10 شارٹ کا آنسر بھی ہے. اگلا جو ہم لوگ پڑھیں گے ٹاپک وہ ہے جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات. یہ ایکسرسائز کے کسی بھی شارٹ اور لانگ کویشچن کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم ایڈیشنل شارٹ کویشچن کے طور پر اس کو تیار کریں گے اور اس میں سے کچھ ایم سی کیوز ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے مارک ہوں گے اور کیسے وہ ایم سی کیو بن کے آ سکتے ہیں. فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر، جس کو کہا جاتا ہے ایل ایف او، لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے باعث صدر پرویز مشرف کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے. اب یہ LFO تنازع تھا کیا، ہم وہ پڑھیں گے. اور انتخابات 2018. LFO، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ LFO کا مطلب کیا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متنازع بن گیا. اس وقت وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی بھرپور کوششوں سے ملک اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کی. 2003 میں ARD اپوزیشن جماعت نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا. تو یہ بھی ایک ایم سی کیو ہو سکتا ہے کہ وائٹ پیپر کب شائع کیا گیا تھا، 2003 میں. 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کر لیا. جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ پہلے موجود اسمبلی تحلیل ہونے سے قبل انہیں اگلے 5 برس کے لیے صدر منتخب کرے. جنرل پرویز مشرف کے اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے. انہوں نے فروری 2008 میں انتخابات کروائے. اس انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کاف اکثریت حاصل نہ کر سکی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس انتخابات میں اکثریت حاصل کی. سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور یہ 2008 کا واقعہ ہے جس میں سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو اکثریت حاصل ہوئی اور اس جماعت کے محمد نواز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. اس کے بعد آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ ہے. اس پورے پیراگراف کے اندر سے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے کویشچن نمبر 4 شارٹ کا آنسر نکلے گا، اور اس پیراگراف کو ہم لوگوں نے ایڈیشنل شارٹ کویشچن کے طور پر تیار کرنا ہے، جس کا سوال جو ہے بورڈ میں بھی ایک دفعہ آ چکا ہے، اور وہ سوال اس طرح سے آیا تھا کہ روشن خیالی سے کیا مراد ہے. جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا، جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ جدید ترکی کے بانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک، کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنایا گیا تھا. اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں متعارف کرائیں، مگر علماء کرام نے اس کی مخالفت کی. اخبارات اور رسائل پر پابندی ہٹائی، جس کی وجہ سے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف کروائے گئے. اس کے بعد جو اگلی آپ لوگوں کو 4-5 لائن نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے اقدامات کیے گئے تھے جو صرف خواتین کو آگے لانے کے لیے کیے گئے تھے، جو کہ جو ہے نا خواتین کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا اس میں ذکر ہے. تو یہ کویشچن نمبر 4 شارٹ کا آنسر بھی ہے کہ کوئی سے 2 ایسے اقدامات بتائیں جو مشرف کے دور میں صرف خواتین کے لیے کیے گئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا. حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی. خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے. صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا. فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا. تو یہ کافی سارے اقدامات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 اقدامات آپ لکھیں گے تو یہ کویشچن نمبر 4 شارٹ کا آنسر بھی بن جائے گا.
اس کے بعد ہم پڑھیں گے اگلا پوائنٹ. اگلا آج جو ہم پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہے مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام. یہ ویسے تو ایڈیشنل شارٹ کویشچن کے طور پر ہم لوگ تیار کریں گے، لیکن اس کے اندر 2 لائنیں ایسی ہیں جو کویشچن نمبر 9 شارٹ کا آنسر بھی ہیں. جنرل پرویز مشرف سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت میں نجکاری کا عمل ہوتا رہا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھا. مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا. یہاں سے آنورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کویشچن نمبر 9 شارٹ کا میں نے آنسر جو ہے وہ اس کو مارک کیا ہوا ہے، اور یہ ایم سی کیوز بھی ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں ہیں جن لائن کو انڈر لائن کر کے میں نے ایم سی کیو لکھا ہوا ہے. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جن کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لازمی تیار کرنا ہے. دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا اور یو بی ایل کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 ہیڈنگ بنائیں گے. ایک ہیڈنگ آپ لکھیں گے حبیب بینک کی، دوسری ہیڈنگ آپ بنائیں گے یو بی ایل کی. اور پہلی ہیڈنگ میں آپ لوگ حبیب بینک کے متعلق لکھیں گے کہ 2004 دسمبر میں اس کو 22 بلین میں بیچا گیا، اور دوسری ہیڈنگ جو یو بی ایل کی ہوگی اس میں آپ لکھیں گے کہ یو بی ایل کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. تو اس طرح یہ 1.5 لائن جو ہے وہ پراپر ایک شارٹ کویشچن کے آنسر کے طور پر سامنے آ جائے گی. آگے پھر جو ہے وہ پڑھیں گے ہم. نجکاری کمیشن نے پی ٹی ایس سی ایل کے 26% حصص دبئی کی ایک کمپنی ایتی سلاد کے ہاتھوں فروخت کر دی. میرپور میتھیلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا. ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا. مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے $2.5 بلین صرف 1 سال کے عرصہ میں کمائے. تو یہ جو ہے یہاں تک یہ پوائنٹ ہو گیا. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ہمارا ایکسٹرا شارٹ کویشچن ہی ہے، نئی صنعتوں کا قیام. مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعتیں اور فولاد سازی کی صنعتیں قابل ذکر ہیں. یہ بھی ہمارا یہاں پر جو ہے یہ ایڈیشنل کویشچن ہے کہ مشرف کے دور میں نئی صنعتیں کون کون سی قائم کی گئی تھیں. اس کے بعد ہم اگلا جو ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے نجکاری کے اثرات.